الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم 12ویں پارے کا جو سورۃ یوسف ہے اس کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ سورۃ یوسف کا آغاز کرنے سے پہلے ہم جان لیتے ہیں اس کے تعارف کے بارے میں۔ حضرت سورۃ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مل کے شام سے مصر میں کس طرح سے پہنچی، وہاں پہ جا کر ان کے آباد ہونے کا کیا سبب بنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ پیش آیا۔ تو اس موقع پر یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورت یوسف رکھا گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک دن یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم جو کہ تورات کا قاری تھا، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس عالم نے سورہ یوسف کی تلاوت سن کر عرض کیا، ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سورت سکھائی ہے۔ تو یہودی عالم جو تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر بہت حیران ہوا اور یہودیوں کے پاس جا کر کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ان باتوں کو تلاوت کر رہے تھے جو تورات میں نازل کی گئی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک گروہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پہچاننا، ان کی مہر نبوت کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف سن کر اسلام کو قبول کر لیا۔ اس سورت کے جو مرکزی مضمون ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا بہترین قصہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہودیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سب مرد ہی تھے، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی۔ چلیے اب اس میں ہم انشاءاللہ اس سورت کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ پاک ہم سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں سورت کو شروع کرنے سے پہلے کہ اس سورت میں جتنے ہمارے لیے اسباق ہیں، جو ہمارے لیے سبق ہے، اللہ پاک اس پہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم مفہوم ہکذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیت الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو۔ مسلمانوں کا ایک حق تھا، قرآن مجید کا مسلمانوں پر ایک حق تھا کہ وہ اسے سمجھتے، اس پہ غور و فکر کرتے۔ اسے سمجھنے کے لیے عربی زبان پر عبور کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کلام عربی میں نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے جو لوگ عربی زبان سے ناواقف ہیں اور جنہیں عربی زبان میں عبور حاصل نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اہل حق یا علماء کے ساتھ جو اس کو سیکھیں تاکہ قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آیت نمبر 3 دیکھیے، ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اس کے ذریعے ہم تمہارے سامنے سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً اس سے بے خبر تھے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، کہ اس میں جس قدر عبرتیں حکمتیں بیان کی گئی ہیں اتنی کسی اور صورت میں بیان نہیں کی گئی۔ اس قال یوسف علی ابیہ یا ابت انی ارأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج کو اور ایک چاند کو دیکھا ہے اور میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان میں 11 ستارے اترے ہیں
اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہے، وہ سب کے سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جمعے کی رات کو دیکھا تھا اور یہ رات شب قدر کی تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھے گئے ستاروں کی تعبیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 بھائی، سورج آپ کے والد اور چاند آپ کی والدہ محترمہ تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام راحیل تھا، اور کچھ مفسر صدی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ راحیل کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے چاند سے آپ کی خالہ مراد ہے۔ آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اور فرمایا اے میرے بچے، جب انہوں نے اپنے والد کو خواب سنایا تو اس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ تمہارے خلاف کئی سازشیں کریں گے، بے شک انسان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب فرمائیں گے اور دونوں جہان کی نعمتیں اور شرف عطا عنایت فرمائیں گے، اس لیے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں کی طرف سے حسد کا اندیشہ ہوا، تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا اگر آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنا خواب بیان کیا تو وہ یقیناً آپ کے خلاف سازشیں کریں گے۔ اور ایک اور بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند نہ ہو اور اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنے بائیں طرف یعنی الٹے ہاتھ والی سائڈ میں 3 مرتبہ اس کو تھوکنا چاہیے، اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں کہ وہ کوئی نقصان نہ ہو۔ آج 6 دیکھیے، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمت مکمل فرمائی، بے شک تیرا رب کون ہے، علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، یشتبی کا، اسے نبوت کا منتخب فرمایا گیا ہے، یہ مراد ہے۔ اس صورت میں نعمت پوری کرنے سے مراد ہے کہ دنیا آخرت کی سعادتیں عطا فرمانا۔ دنیا کی سعادتیں یہ ہیں کہ اولاد کی کثرت، خدمت گاروں اور پیروی کرنے والوں کی کثرت، مال اور شان و شوکت میں وسعت، مخلوق کے دلوں میں عظمت اور جلال کی زیادتی، اچھی ثنا اور تعریف، اور آخرت کی سعادتیں یہ ہیں کہ کثیر علوم، اچھے اخلاق، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اور اگر یجتبیک سے بلند درجے تک پہنچانا مراد دیا جائے تو اس صورت میں نعمت پوری کرنے سے مراد نبوت عطا فرمانا ہے، جو اللہ یہاں پہ فرمایا نا کہ اللہ پاک آپ کو جو ہے اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے اور آپ پر نعمتوں کو پورا فرمائیں گے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیۃ للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے سے پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی جو تھی ان کا نام تھا لیا بنت لیان، یہ آپ کے ماموں کی بیٹی تھی۔ ان سے آپ کے 6 فرزند پیدا ہوئے، روبیل، شمعون، لاوی، یہوذا یا یہودا اور زبولون اور یشجر، جبکہ 4 بیٹے دان، نفتالی، جاز، آشر، اور دوسری 2 بیویاں زلفا اور بلہا کے تھے۔ اور لیا کے انتقال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے نکاح فرما لیا، اور ان سے 2 فرزند پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، اور انہی کو اسباط کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے کہ یاد کرو جب بھائی بولے بے شک یوسف اور اس کا سگا بھائی میرے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، جبکہ ہمارے والد جو ہیں وہ کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے والد محترم یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور اس کے سگے بھائی بنیامین سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت شفقت کرتے ہیں، تو کہنے لگے اللہ کی قسم یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو بہت پیارے ہیں، وہ انہیں محبت میں ہم سے ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں چھوٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو جو ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہم 10 مرد ہیں، مضبوط بھی ہیں، زیادہ کام آ سکتے ہیں، زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور کثیر تعداد میں ہیں اور زیادہ فائدہ مند ہونے کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں کی بجائے محبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک ہمارے والد کی کھلی محبت جو ہے، کھلی محبت میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ تو کہہ دیا، لیکن یہ بات ان کے خیال میں نہ آئی کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے بھائی کو صرف محبت میں ان پر ترجیح دی تھی، اور دلی محبت سے دور کر دینا ان انسان کے بس میں نہیں تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت شفقت کا سبب یہی ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ
ان کی چھوٹی عمر میں انتقال کر گئی. یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے جب ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا. نیز شفقت کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہدایت اور اچھی صفات کی وہ نشانیاں ملاحظہ فرمائی جو دوسرے بھائیوں میں نہیں تھی. یوسف علیہ السلام انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو مار ڈالو کہ کہیں زمین پر پھینکاؤ تاکہ تمہارا باپ کا چہرہ جو تمہاری طرف ہی رہے اور اس کے بعد تم پھر نیک بن جانا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ ساری حرکات جو تھی صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تھی, ان کے نفس کی خاطر نہیں تھی. اس لیے ان کو سچی توبہ بھی نصیب ہوئی. قابیل کی حرکات کیونکہ صرف نفس امارہ کے لیے تھی, اس لیے اسے پھر سچی توبہ قبول نہیں ہوئی, نصیب نہیں ہوئی. آیت 10 دیکھیے. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غیابت الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین. ان میں سے ایک کہنے لگا یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے طریق کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر اسے اٹھا کے لے جائے گا اگر تم کچھ کرنے والے ہو. تو پھر آگے سے ان کے بھائیوں نے کیا کہا, اللہ فرماتے ہیں مفہوم ترجمہ یہ ہے, بھائیوں نے کہا اے میرے باپ, اے ہمارے باپ, آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار ہی نہیں کرتے, حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر ہوا ہیں. آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا تاکہ ہم وہ پھل بھی کھائے کھیلے اور بے شک ہم اس کے محافظ رہیں گے. بے شک فرمایا, بے شک تمہارا اسے لے جانا مجھے غمگین کر دے گا اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس کی طرف سے بے خبر ہو جاؤ. جب یوسف علیہ السلام کو کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ لے جانے کا مطالبہ کیا تو یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ نہ بھیجنے کی دو وجوہات بیان کی. ایک یہ کہ تمہارا یوسف علیہ السلام کو لے جانا اور اس کا تمہارے ساتھ چلے جانا مجھے غمگین کر دے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا کچھ دیر کے لیے بھی اپنے سے جدا ہونا بالکل بھی گوارا نہیں تھا. دوسری بیان یہ ہے کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم اپنے کھانے پینے کھیل کود میں اتنا مصروف ہو جاؤ کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے غافل ہو جاؤ گے. کوئی بھیڑیا آ کر انہیں کھا لے گا. یہ وجہ آپ نے اس لیے بیان فرمائی تھی کہ اس سرزمین میں بھیڑیے اور درندے اس وقت بہت زیادہ ہوتے تھے. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا لے جائے گا جبکہ ہم ایک جماعت وہاں موجود ہوں گے تو جب تو ہم کسی کام کے نہیں ہوں گے اگر انہیں بھیڑیا کھا لے گا. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں نے یہ جواب دیا کہ ہم 10 آدمی ہیں, 10 مرد کے وہاں موجود ہوتے ہوئے اگر بھیڑیا کھا لے گا تو ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے, لہٰذا آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہ ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قمیض جو جنتی ریشم کی تھی, جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ قمیض آپ کو پہنائی تھی, اور وہ قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی, اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی تھی. آیت 15 دیکھیے. پھر جب اسے لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا اور اسے طریق کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے اسے وحی بھیجی کہ تم ضرور انہیں ان کی یہ حرکتیں یاد دلاؤ گے اور اس وقت تمہیں جانتے بھی نہیں ہوں گے. یعنی کہ وحی کے ذریعے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ وحی کے ذریعے یاد دلائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے یا الہام کے ذریعے الہام کے ذریعے یوسف علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ آپ غمگین نہ ہو, پریشان نہ ہو, ہم آپ کو گہرے کنویں سے نکال لیں گے اور نکال کر بلند مقام پر پہنچائیں گے اور آپ کے بھائیوں کو حاجت مند بنا کر آپ کے پاس بھی لے کے آئیں گے اور انہیں آپ کے زیر فرمان بھی کریں گے. اور اے یوسف علیہ السلام ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ ضرور انہیں ان کا یہ ظالمانہ کام یاد دلائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس وقت آپ کے ساتھ کیا, اور وہ اس وقت آپ کو جانتے بھی نہیں ہوں گے. تم یوسف ہو کیونکہ اس وقت آپ کی شان بہت بلند ہو گئی ہوگی, آپ سلطنت اور حکومت پر مسند ہوں گے اور جس کی وجہ سے وہ آپ کو پہچان نہیں سکیں گے. آگے دیکھیے. اچھا, قصہ مختصر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے کنویں میں ڈال کر واپس ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی تھی. اس کو ایک بکری کے بچے کو خون کا رنگ لگا کے نا تو ان کی قمیض پر ڈال دیا تھا. وَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اور رات کے وقت اپنے باپ کے پاس وہ روتے ہوئے آئے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو رات کے وقت اپنے والد کے پاس واپس لوٹے تاکہ رات کے اندھیرے میں انہیں جھوٹا عذر پیش کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. آئے اور رونا چلانا شروع کر دیا اور ساری بات انہیں بتائی. تو انہوں نے کہا کہ کیا مصیبت میں پہنچی ہے, یوسف کہاں ہے؟ کہنے لگے اے ہمارے باپ, ہم دوڑ کا مقابلہ میں چلے گئے, یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا
اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں۔ وہ یوسف اور وہ اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ یعقوب نے فرمایا بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گڑھ لی ہے، تو صبر اچھا، اور تمہاری باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بکری کے ایک بچے کو ذبح کر کے اس کا خون یوسف علیہ السلام کی زمین پر قمیص پر لگا دیا تھا، بلکہ قمیص کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ قمیص اپنے چہرے مبارک پر رکھ کر بہت روئے اور فرمایا عجیب قسم کا ہوشیار بھیڑیا تھا کہ میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن قمیص کو پھاڑا تک نہیں۔ مزید فرمایا حقیقت یہ نہیں کہ بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات کو گڑھ لیا ہے کہ تم میرا بہترین عمدہ یہ جو میرا ہے یہ بہترین عمدہ صبر ہے، اور تمہاری باتوں پر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی نکالنے والا تھا کنویں میں سے، نکالنے کے لیے آدمی کو بھیجا اور اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ اس پانی لانے والے نے کہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے اپنا تجارتی سامان قرار دے کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا تھا کہ جو بھی وہ کچھ کر رہے تھے۔ اور بھائیوں نے بہت ہی کم قیمت دھرموں کے بدلے انہیں بیچ ڈالا، اور انہیں اس میں انہیں کچھ بھی رغبت نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں مالک بن زر جو زراعی کے ہاتھ بہت کم قیمت میں چند درہموں کے بدلے میں انہیں بیچ دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 20 درہم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے ہی سے ان کی طرف سے کچھ رغبت نہیں رکھتے تھے۔ پھر مالک بن زر اور اس کے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے۔ اس زمانے میں مصر کا ایک بادشاہ ریان بن ولید جو تھا، اس نے اپنی عنان سلطنت قطفیر مصری کے ہاتھ دے دی اور تمام خزائن اسی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس کو عزیر مصر بھی کہتے تھے، وہ وہاں کا وزیر اعظم تھا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوتی۔ خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنی ہی ریشم قیمت مقرر ہوئی، اور عمر شریف اس وقت آپ کی 13 یا 17 سال تھی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پہ آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آئے۔ دوسرا خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے، اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا ان کی بیوی نے کہا اسے عزت سے رکھو، شاید اس سے ہمیں نفع ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا تاکہ ہم اسے ان باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے غالب کام پر غالب ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ ساری آزمائش ان کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے عطا کی تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں تدبر اور دانائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں سکھانا چاہتے تھے، انہیں بتانا چاہتے تھے، خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، جو چاہے کرے، جیسا چاہے کرے، اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کی قضا کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آیت 22 دیکھیے، اور جب یوسف بھرپور جوانی کی عمر میں پہنچے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ آگے دیکھیے، اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں ان کے نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی، اور سب دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آؤ، اور یہ تم ہی سے کہہ رہی ہوں۔ یوسف نے جواب دیا ایسے کام سے اللہ کی پناہ، بے شک وہ مجھے خریدنے والا شخص میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک زیادتی کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی انتہائی پاک دامنی کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین بھی تھے اور جمیل بھی تھے۔ جب زلیخا نے ان کے حسن جمال کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لالچ کی، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اسی گھر میں رہائش پذیر تھے جہاں زلیخا رہتی تھی، اس لیے زلیخا نے موقع پا کر ان کو اپنے مقدس نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کے ساتھ مشغول ہو کر ناجائز خواہش کو پورا کر سکے۔ زلیخا کے مکان میں بہت سارے جو دروازے تھے، 7 دروازے تھے۔ زلیخا نے سارے دروازے بند کر کے ان کو اپنی طرف بلایا اور کہا کہ تم میری طرف آؤ، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اور حفاظت کا طلبگار ہوں، کیونکہ جو مصر ہے وہاں کا بادشاہ اس نے میری بہت اچھی تربیت کی، مجھے رہنے کی جگہ دیا، اور میں اس کا بدلے میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے اہل خانہ کے ساتھ خیانت کروں، جو ایسا کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ جواب دیا تھا، اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا، ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اسے برائی اور بے حیائی کو پھیر دے، اور بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ یعنی زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کیا، اور اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب اللہ عز و جل کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق وہ بھی عورت کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی دلیل دیکھی اور اس فاسد ارادے سے محفوظ رہے۔ پاک دامن رہنے اور قدرت کے باوجود گناہوں سے بچنے کے بہت فضائل ہیں، جس کے بارے میں حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے دونوں جبڑوں یعنی کہ زبان
اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی کہ شرمگاہوں کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آیت 25، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا اور دونوں نے دروازے کے پاس عورت کے شوہر کو پایا تو عورت کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یہی کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک جو سزا دی جائے۔ جب زلیخا نے کافی کوشش کی اور اس نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کی طرف نہیں آ رہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی برہان دیکھی اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ دروازے کی طرف بھاگے، زلیخا نے انہیں پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی اور ان کی قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھٹ گئی۔ بالآخر کیا ہوا کہ جو زلیخا یوسف علیہ السلام تک پہنچ گئی اور ان کی قمیص کو کھینچا اور قمیص جو تھی وہ پیچھے سے پھٹ گئی۔ آگے دیکھیں یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں آیت 26 میں کہ اسی نے میرے دل کو پھسلانے کی کوشش کی اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوتا تو عورت سچی ہوتی، لیکن یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوتا تو پھر جو عورت جھوٹی ہوتی اور یہ سچے ہیں۔ پھر جب عزیز نے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہا کہ بے شک یہ تو تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بہت ہی برا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ علیہ السلام پر الزام لگا رہی ہے اور آپ کے لیے قید اور سزا کی صورت پیدا کر رہی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی برات کا اظہار کرتے ہوئے یہ اپنے بارے میں بتانا ضروری سمجھا اور فرمایا کہ یہ مجھ سے پورے فعل کی جو تھی طلبگار تھی، تو میں نے اس سے انکار کیا اور میں بھاگا۔ عزیز نے کہا تم اس بات پر کس طرح تم ہمیں یقین دلا سکتے ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اس گھر میں 4 ماہ کا ایک بچہ ہے جو جھولے میں ہے، جو زلیخا کے ماموں کا بیٹا ہے، اس سے دریافت کرنا چاہیے۔ عزیز نے کہا کہ 4 مہینے کا بچہ بھلا کیسے بول سکتا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گویائی دینے اور میری بے گناہی کی شہادت دینے کا پر قادر ہے۔ عزیز نے اس بچے سے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بچہ بولنے لگا اور اس نے کہا کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوتا تو عورت سچی ہوتی اور یہ سچے نہیں، اور ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ یعنی کہ اگر یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور زلیخا نے ان کو ہٹایا ہوتا تو کرتا آگے سے پھٹا ہوتا، لیکن یہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور زلیخا ان کو پیچھے سے پکڑ رہی تھی، اس وجہ سے ان کا کرتا جو ہے یہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ آگے دیکھیے آیت 29، اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ یعنی کہ عزیز مصر نے زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے عورت تم اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگو اور جو تم یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا رہی ہو وہ اس سے بری ہے۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی نے اپنے نوجوان کا دل بہانے کی کوشش کی، بے شک اس کے دل میں اس کی محبت سما گئی، ہم تو اس عورت کو کھلی گمراہی میں گم دیکھ رہے ہیں۔ آگے آخرکار یہ قصہ چھپاتے چھپاتے چھپا نہیں اور ہر ایک میں پھیل گیا، یہاں تک کہ مصر کی جو شریف عورتیں تھیں ان تک بھی زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرنے لگی۔ تو جب اس عورت نے ان کی بات سنی اور ان عورتوں کی طرف پیغام بھیجا، ان کے لیے تکیہ لگا کر بیٹھنے کی نشستیں تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا ان کے سامنے نکل آئیے۔ تو جب وہ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی بڑائی پکار اٹھی اور کیا ہے کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہن اٹھی سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ جب زلیخا کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو زلیخا نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور کیا کیا کہ بہت ہی عزت اور وقار دی، سارے مصر کی جو عورتیں تھیں ان کو بلایا، ان کے لیے کافی خوبصورت کھانے کا بیٹھنے کا آرام دہ چیزوں کا اہتمام کر کے، اور وہ ان کو ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دیں اور یوسف علیہ السلام کو بہت ہی شانہانہ لباس جو ہے پہنایا اور ان کو کہا کہ آپ خواتین کے سامنے آئیں گے۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا لیکن اصرار کرنے پر پھر وہ جو عورتوں کے سامنے آئے، جب وہ عورتوں کے سامنے آئے تو عورتیں انہیں دیکھ کر کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، اتنا حسن اور جمال انسانوں میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ عورتیں اتنی خوبصورت حسین جمیل تیار ہو کر آئی تھی، کافی زیور سے آراستہ تھی، انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے تو ان کی طرف دیکھا تک نہیں، تو ان کے حسن کی جو یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے فروٹس کو کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا چھری کے ذریعے، اور اس قدر کاٹا کہ انہیں اپنے ہاتھوں کی کٹنے کی تکلیف تک محسوس نہ ہوئی اور وہ ان کو حسن اور جمال کو دیکھنے میں اس قدر گم ہو گئی۔ آگے دیکھیں آیت 32،
زلیخا نے کہا تو یہ ہے جن کے بارے میں تم مجھے تانا دیتی تھی، اور بے شک میں نے ان کا دل لبھانا چاہا اور انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور بے شک اگر یہ وہ کام کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں، نہ کریں گے یہ کام جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کا حسن جمال دیکھا تو وہ خود حیران ہو گئی، بہت زیادہ گم ہو گئی، اور یہ دیکھ کر زلیخا نے ان سے کہا کہ یہی ہے وہ جن کے بارے میں تم مجھے تانا دیتی تھی، اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو پھر کیا ہوگا کہ ضرور یہ ذلت اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے، چوروں، قاتلوں، نافرمانوں کے ساتھ جیل میں رہیں گے۔ اگر انہوں نے میرا دل مجھ سے، کیونکہ انہوں نے میرا دل مجھ سے چھین لیا، میری نافرمانی کی اور فراق سے کی تلوار سے میرا خون بہایا ہے، اب انہیں بھی میں جو خوشگوار کھانا پینا، آرام کی نیند جو ہے وہ میسر نہیں ہونے دوں گی۔ جیسا میں جدائیوں کی تکلیفوں میں مصیبتیں جھیل رہی اور صدموں کی پریشانی کے ساتھ وقت گزار رہی ہوں، اسی طرح یہ بھی جو ہے وہ جو تکلیف اٹھائیں گے کہ جو ان کا جو محل تھا، ان کی جو چارپائیاں تھیں وہاں پہ نہیں سوئیں گے بلکہ قید خانوں میں جا کے زمین پر سوئیں گے۔ یوسف علیہ السلام یہ سن کر مجلس سے اٹھ گئے اور مصری عورتوں کو ملامت کرنے کے بہانے سے باہر آئے اور ایک ایک نے آپ سے اپنی تمناؤں اور مرادوں کا اظہار کیا۔ یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کی گفتگو بہت ناگوار گزری اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، مجھے اس کام کی بجائے قید خانہ پسند ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہی ہیں یہ عورتیں، اگر تم مجھ سے ان کا مکر اور فریب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں ہو جاؤں گا۔ اور ان کے رب نے ان کی یہ سن لی اور ان کے عورتوں کا مکر اور فریب پھیر دیا، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہیں یہی بات سمجھ میں آئی کہ وہ ضرور ایک مدت کے لیے اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ پھر یوسف کے ساتھ قید خانے میں دو جوان بھی داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر سے کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے جس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ تو اے یوسف، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ دونوں نے اپنے اپنے خواب بتائے۔ جو پہلے آدمی نے خواب دیکھا تھا اس کے بارے میں آتا ہے، اچھا، ایک آدمی نے خواب دیکھا تھا کہ دوسرا اس کا ساقی تھا، یعنی ان میں سے الزام لگایا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا، جی، تو اس الزام میں انہیں جو ہے قید کر لیا گیا۔ تو اس نے جو خواب دیکھا تھا نا کہ میں ایک باغ میں ہوں اور وہاں انگور کی بیل ہے اور 3 گوشے لگے ہوئے ہیں، وہاں کا جو بادشاہ کا کاسا میرے ہاتھ میں ہے، میں نے ان انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلایا اور اس نے پی لیا۔ دوسرا یعنی کچن کا انچارج بولا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بادشاہ کے کچن میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں دیکھتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں معجزے جو عطا فرمائے تھے اس کا اظہار اور توحید کی دعوت پیش شروع کر دی، اور ان پہ جو ان کا علم تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، اور انہوں نے ان کی جو تھی وہ تعبیر بتائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تعبیر سکھانا چاہتے تھے نا اللہ تعالیٰ، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ان کا علوم جو تھا وہ ظاہر کر دیا۔ فرمایا، جو تمہیں کھانا دیا جاتا ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں آئے گا، وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، مگر یہ کہ ان کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، اور ان علموں میں سے ہے ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھائے ہیں، بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نہیں مانا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے انکار کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سن کر دونوں قیدیوں نے کہا کہ یہ علم تو کاہنوں اور نجومیوں کے پاس ہوتا ہے، آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں کاہن بھی نہیں ہوں اور نجومی بھی نہیں، بے شک جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو یہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے، اور یہ وہ علم ہے جو مجھے اللہ نے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہیں مانا جو اللہ عز و جل پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں کو ان کی خواب کے بارے میں تعبیر بتائی۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 38، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے، اور ہمارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو اللہ کے شریک ٹھہرائیں، اور ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا ایک فضل ہو، مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے دوستوں، ساتھیوں، کیا جدا جدا رب ہیں اچھے ہیں یا ایک ہی رب اچھا ہے؟ یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کیا جدا جدا رب اچھے ہیں، کہ کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی تانبے کا، کوئی لوہے کا، کوئی لکڑی کا، کوئی پتھر کا، کوئی کسی چیز کا، کوئی اور یہ چھوٹا کوئی بڑا، سب کے سب نکمے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تم بتاؤ، ایک رب اچھا ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یا مختلف رب اچھے ہیں؟ تم اس کے سوا صرف ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں، اور اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حکم تو صرف ایک اللہ ہی کا ہے، اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور کسی کی عبادت نہ کرو، یہ سیدھا دین ہے، اور ہم اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ اے قید خانوں کے دونوں ساتھیوں،
تم میں ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسری یہ کہ دوسرے کا تعلق یہ ہے کہ اسے سولی دے دی جائے گی، پھر پرندے اس کا سر کھا لیں گے۔ اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ یہ خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے جس کے بارے میں گمان کیا ان دونوں میں سے وہ بچ گیا، اور اسے فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ تو شیطان نے اسے بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف کئی برس تک پھر جیل میں رہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں اور 7 خشک بالیاں دیکھی۔ اے درباریو، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو میرے خواب کے بارے میں مجھے بتا دو۔ انہوں نے کہا یہ جھوٹے خواب ہیں، اور اگر آپ ایسے خواب کی اور ہم ایسے خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ 2 قیدیوں میں سے بچ جانے والے نے ایک نے کہا کہ اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا کہ میں تمہیں ایک خواب کی تعبیر بتاؤں گا اگر تم مجھے یوسف کے پاس بھیج دو گے۔ تو وہ یوسف کے پاس بھیج دیا، تو وہ بولے اے یوسف اے صدیق، یعنی اے میرے دوست، ہمیں ان 7 موٹی گایوں کے بارے میں تعبیر بتائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں اور 7 خشک بالیاں کے بارے میں، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ جاؤں اور تاکہ وہ تمہیں جان لیں۔ وہ اس کے جو ساتھی تھا نا، اس نے پوچھا تھا کہ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں تاکہ میں جا کے بادشاہ کو بتاؤں، پھر بادشاہ جو ہے وہ آپ کو آزاد کر دی۔ یوسف نے کہا تم 7 بالیوں 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، جو کاٹ لو گے اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دو، سوائے کہ اسے تھوڑے سے گلے سے تم جو ہو وہ کھا لو۔ یعنی کہ آگے جو قحط سالی اور سب کچھ شروع ہونا تھا اس کے بارے میں خواب دیکھا تھا۔ مگر پھر اس کے بعد 7 برس سخت آئیں گے اور اس گلے کو کھا جائیں گے جو تم نے اس سالوں میں پہلے جمع کیا ہوا تھا، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم بچا لو گے۔ پھر ان 7 سالوں کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش جو ہے وہ دی جائے گی اور اس میں رس نچوڑے جائیں گے۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ، اور تو جب اس کے پاس قاصد آیا تو یوسف نے فرمایا اے بادشاہ کی طرف اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی تعبیر سن کر واپس آیا، جب وہ آدمی واپس آیا ساقی جو تھا تو بادشاہ کے ادھر میں جا کر تعبیر بیان کی اس نے۔ بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند ہے، یقین ہوا جیسا یوسف علیہ السلام نے فرمایا ضرور ویسا ہوگا۔ بادشاہ کو شوق ہوا کہ وہ اس تعبیر کو خود سنے اور یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنے۔ تو اس نے حکم بھیجا یوسف کو میرے پاس لے کے آؤ تاکہ میں اس کی زیارت کروں اور خواب کی اچھے سے تعبیر سنوں۔ جب قاصد یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے آیا تو یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بادشاہ کا پیغام عرض کیا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ، اس کی درخواست کرو کہ وہ تفتیش کرے کہ عورتوں کا کیا حال ہے اور جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کے مکر کو جانتا ہے۔ یہ انہوں نے اس لیے فرمایا تھا کہ بادشاہ کے سامنے ان کی برات اور بے گناہی ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ لمبی قید بلا وجہ ہوئی ہے، تاکہ آئندہ حاسدوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ اور یہ اس سے معلوم ہوا کہ تہمت دور کرنے کی کوشش جو کرنی ضروری ہے، یعنی کہ چپ کر کے بیٹھے رہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا ہے عورتوں تمہارا کیا حال ہے؟ جب تم نے یوسف کا دل لبانا چاہا انہوں نے کہا سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی عورت نے کہا اب اصل بات کھل گئی ہے، میں نے بھی ان کا دل لبانا چاہا تھا، بے شک وہ سچے تھے۔ یوسف نے فرمایا میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والے کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ الحمدللہ یہاں ہمارا 12واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ آج سورۃ یوسف کی آیت 52 میں۔